مریخ کے سمندر کیسے سوکھے؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ دوستو ہمارے نظام شمسی میں زمین ہی صرف ایسا چٹانی سیارہ ہے جس میں طاقتور مقناطیسی فیلڈ ہے۔ زمین اور مریخ کے درمیان اتنے فرق کی بڑی وجوہات میں سے ایک اس مقناطیسی فیلڈ کی موجودگی بھی ہے، لیکن اربوں سال پہلے مریخ کے پاس بھی ایک طاقتور مقناطیسی فیلڈ تھی۔ اس چیز کے مطالعے کے لیے یونیورسٹی آف ٹوکیو کی ایک ٹیم نے ایک لیبارٹری میں مریخ کے مرکز کا ایک نمونہ بنایا۔ ٹیم نے فولاد، سلفر اور ہائیڈروجن کے مرکب سے ایک میٹیریل بنایا جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مریخ کے مرکز میں موجود ہے۔ چونکہ مریخ شہابی فطروں میں عموماً سلفر کے علاوہ زیادہ عناصر نہیں پائے جاتے، اسی لیے ممکنہ طور پر اس کے مرکز میں سلفر موجود ہوگا۔ شاید مریخ کے مرکز میں وافر مقدار میں ہائیڈروجن موجود ہو، کیونکہ مریخ نظام شمسی میں اسنو لائن کے قریب تر ہے، یعنی سیارے کے تشکیل کے وقت یہاں بڑی مقدار میں پانی کے برف کی تہ تھی۔ ایک محقق کا کہنا تھا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مریخ کے مرکز میں فولاد، سلفر اور ہائیڈروجن کا مائع مرکب ہوگا، لیکن اس کی تصدیق کے لیے مریخ پر مزید زلزلے درکار ہیں۔ ٹیم نے فولاد، سلفر اور ہائیڈروجن کو دو ہیروں کے درمیان ملایا اور لیزر سے تپایا تاکہ مریخ کے مرکز کی طرح بلند درجہ حرارت اور دباؤ دیا جا سکے۔ یہ میٹیریل دو مختلف مائع میں تقسیم ہو گیا، جس میں سے ایک فولاد اور سلفر کا تھا اور دوسرا فولاد اور ہائیڈروجن۔ کیونکہ جس مائع میں ہائیڈروجن تھا وہ کم گاڑھا تھا، اس لیے وہ اوپر آ گیا، اور جیسے ہی مائع تقسیم ہوئے حرارت کو اوپر لے جانے والی عمودی کرنٹس تشکیل پائی۔ ایسے ہی کچھ مریخ کے ابتدائی تاریخ میں ہوا ہوگا۔ ان کرنٹس کی وجہ سے سیارے کے گرد حفاظتی مقناطیسی فیلڈ بنی ہوگی، لیکن یہ کرنٹس قلیل مدت کے لیے تھی۔ جیسے ہی یہ مائع مکمل طور پر علیحدہ ہوئے، یہ کرنٹس رک گئی اور مقناطیسی فیلڈ غائب ہو گئی۔ نتیجتاً ایٹماسفیئر ختم ہوا اور مریخ پر موجود بحر سوکھ گیا، یعنی سمندر سوکھ گئے۔ دوستو آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔